کسی غم گسار کی محنتوں کا یہ خوب میں نے سلا دیا، کسی غم گسار کی محنتوں کا یہ خوب میں نے سلا دیا، کہ جو میرے غم میں گھلا گیا اسے میں نے دل سے بھلا دیا، کہ جو میرے غم میں گھلا گیا اسے میں نے دل سے بھلا دیا۔ جو جمال روح حیات تھا، جو دلیل راہ نجات تھا، جو دلیل راہ نجات تھا، اسی راہ پر میں تیرے مزالیوں ہی کی مدحتوں میں مگن رہا، تیرے دشمن دیا، تیرا نقش پا تھا جو رہنما، تو غبار راہ تھی کہکشاں، تیرا نقش پا تھا جو رہنما، تو غبار راہ تھی کہکشاں، اسے کھو دیا تو زمانے بھر نے ہمیں نظر سے گرا دیا، اسے کھو دیا تو زمانے بھر نے ہمیں نظر سے گرا دیا، کہ جو میرے غم میں گھلا گیا اسے میں نے دل سے بھلا دیا۔ میرے رہنما تیرا شکریہ کروں کس زبان سے بھلا ادا، میرے رہنما تیرا شکریہ کروں کس زبان سے بھلا ادا، میری زندگی کی اندھیری شب
شب میں چراغ فکر جلا دیا کہ جو میرے غم میں گھلا گیا اسے میں نے دل سے بھلا دیا کبھی اے عنایت کم نظر تیرے دل میں یہ بھی کسک ہوئی کبھی اے عنایت کم نظر تیرے دل میں یہ بھی کسک ہوئی جو تبسم رخ زیست تھا اسے تیرے غم نے رلا دیا جو تبسم رخ زیست تھا اسے تیرے غم نے رلا دیا کسی غم گسار کی محنتوں کا یہ خوب میں نے سلا دیا کہ جو میرے غم میں گھلا گیا اسے میں نے دل سے بھلا دیا کہ جو میرے غم میں گھلا گیا اسے میں نے دل سے بھلا دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق اللہ العظیم سیرت طیبہ کا سلسلہ جو آپ حضرات کے علم میں ہے الحمدللہ 56 کلاسوں میں مکمل آپ حضرات کے سامنے گزشتہ سال بیان کیا گیا حضرت مفتی محمد خالد العباسی دامت برکاتہم نے سیرت طیبہ کا سلسلہ مکمل فرمایا تھا پھر اس کے بعد اسوہ حسنہ کا سلسلہ آپ حضرات کے سامنے شروع ہوا جس کی 37 کلاسیں ترتیب وار مکمل ہو چکی تھی درمیان میں تقریباً 7 ماہ کا تعطل آیا تھا پھر گزشتہ اتوار سے دوبارہ یہ سلسلہ شروع کیا گیا اور کلاس نمبر 38 جو گزشتہ اتوار کو آپ کے سامنے بیان ہوئی اس میں سابقہ 37 کلاسوں کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا گیا تھا آج اسوہ حسنہ کے سلسلے کی کلاس نمبر 39 ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ دین اسلام ان الدین عند اللہ الاسلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اس امت کے نام جو پیغام ہے وہ پیغام ہے دین اسلام دین اسلام کیا ہے دین اسلام کسے کہتے ہیں دین اسلام میں کون کون سی باتیں شامل ہے تو یہ آپ حضرات کے سامنے تقریباً ہر کلاس میں یہ بات آتی ہے کہ دین اسلام میں 4 چیزیں ہیں کتنی چیزیں ہیں 4 سب سے پہلے ہے عقائد نمبر 2 عبادات نمبر 3 معاملات اور نمبر 4 معاشرت و اخلاق عقائد سے متعلق تفصیلات آپ حضرات کے سامنے بیان ہو چکی ہے اور عقیدہ کسے کہتے ہیں مفہوم مطلب عقائد کی شاخیں ساری تفصیلات آپ حضرات کے سامنے بیان ہوئی ہے دوسرے نمبر پر ہے عبادات اور عبادات کی تفصیلات بھی آپ حضرات کے سامنے تفصیل کے ساتھ پھر عبادات کے معنی اور مفہوم کے ساتھ جو عبادات کی شاخیں تھیں وہ ساری شاخیں آپ حضرات کے سامنے تفصیل کے ساتھ بیان ہو چکی ہیں
دین اسلام کا جو تیسرا بنیادی رکن ہے معاملات پر بھی تفصیلات آپ حضرات کے سامنے بیان ہو چکی ہے۔ چوتھی چیز معاشرت و اخلاق، جس سے متعلق بات آپ حضرات کے سامنے چل رہی ہے۔ معاشرت و اخلاق، یہ جو دین اسلام میں 4 باتیں تھیں، اس میں 4 نمبر معاشرت و اخلاق۔ معاشرت و اخلاق اسلامی حقوق کا نام ہے۔ ہر ایک کو اس کا جائز حق دینا، چاہے وہ انسان ہے، چاہے وہ جانور ہے، انسانوں میں چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ کافر ہے، مسلمانوں میں چاہے وہ رشتہ دار ہے، چاہے عام مسلمان ہے، چاہے پڑوسی ہے، ہر ایک کو اس کا جائز حق دینا، یہ اسلامی حقوق کہلاتا ہے۔ پھر اس کی 2 بنیادی قسمیں تھی، حقوق اللہ، حقوق العباد۔ حقوق اللہ حضرات کے سامنے تفصیل سے بیان ہو چکی ہے۔ اس کی جو دوسری قسم ہے حقوق العباد، وہ آپ حضرات کے سامنے چل رہی ہے۔ پھر حقوق العباد کی کئی قسمیں ہیں، اس میں خاندان کے حقوق سے متعلق آپ حضرات کے سامنے بات چل رہی ہے۔ پھر خاندان کے حقوق بھی کئی طرح کے ہیں، اس کی کئی قسمیں ہیں، جس میں آج کی کلاس میں خاندان کے حقوق، پھر خاندان میں بہن بھائی کے حقوق اور رشتہ داروں کے حقوق، اس پر انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے بات ہوگی۔ حقوق آپ حضرات کے سامنے بات آئی کہ حقوق 2 طرح سے ہیں، حقوق اللہ، حقوق العباد۔ حقوق اللہ آپ جانتے ہیں نا، وہ حقوق جو اللہ پاک کی ذات سے متعلق ہے، حقوق العباد وہ ہے جو بندوں سے متعلق ہے۔ حقوق اللہ بیان ہو گئے، حقوق العباد سے متعلق بات چل رہی ہے۔ یہ دیکھیں اسلامی حقوق کا نقشہ، 2 قسمیں ہیں، حقوق اللہ، حقوق العباد۔ حقوق اللہ 3 طرح سے تھے، اللہ تعالیٰ کے حقوق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق، قرآن کریم کے حقوق۔ یہ تینوں تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے بیان ہو چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کیا حقوق، رسول اللہ کے کیا حقوق، کتاب اللہ کے کیا حقوق ہیں۔ پھر حقوق العباد کی 4 قسمیں ہیں، نفس کے حقوق، خاندان کے حقوق، انسان کے حقوق اور عام مخلوق۔ نفس کے حقوق تفصیل سے آپ حضرات کے سامنے بیان ہو چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد خاندان کے حقوق پر بات آپ حضرات کے سامنے چل رہی ہے، اور خاندان میں آپ حضرات کے سامنے یہ 5 قسمیں ہیں، والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، میاں بیوی کے حقوق، بھائی بہن کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق۔ والدین کے حقوق آپ حضرات کے سامنے تفصیل سے بیان ہو چکے ہیں، والدین کے کیا حقوق ہیں، زندگی میں کیا حقوق ہے، مرنے کے بعد کیا حقوق ہے۔ پھر اولاد کے کیا حقوق ہیں ماں باپ کے ذمہ، ولادت کے وقت، بچپن میں، جوانی میں، سارے حقوق تفصیل سے آپ حضرات کے سامنے بیان ہو چکے ہیں۔ تیسرے نمبر پر میاں بیوی کے حقوق کون کون سے ہیں، میاں کے بیوی کے ذمہ کون سے حقوق، بیوی کے میاں کے ذمہ کون سے حقوق، یہ تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے بیان ہو چکا ہے۔ آج کی کلاس میں بھائی بہن کے حقوق، اس کے بعد رشتہ دار کے حقوق۔ تو خاندان اور خاندان میں بھائی بہن کے حقوق، اللہ پاک کا نظام ہے، اللہ پاک نے رشتے رکھے ہیں کہ ایک ماں اور باپ سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ آپس میں بھائی بھائی اور بھائی بہن کہلاتے ہیں۔ پھر آپس میں بھائیوں کے، بھائی بہنوں کے شریعت نے حقوق رکھے ہیں کہ بھائی کے بھائی پر کیا حقوق، بھائی کے بہن پر کیا حقوق، بہن کے بھائی پر کیا حقوق، بڑے بھائی بہنوں کے چھوٹے بہن بھائیوں پر کیا حقوق، چھوٹے بہن بھائیوں کے بڑے بہن بھائیوں پر کیا حقوق ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حق الکبیر الاخوة علی صغیرہم حق الوالد علی ولدہ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ بڑے بھائیوں کا چھوٹے بھائیوں پر حق ایسے ہے جیسے کہ والد کا حق اپنی اولاد پر، یعنی بڑے بھائیوں کے بھی اللہ پاک نے حقوق رکھے ہیں، تو چھوٹے بھائیوں کے ذمے بڑے بھائیوں کے حقوق اس طرح ہے جیسے اولاد کے ذمے ان کے والد کے حقوق ہیں۔ بہن بھائیوں کے حقوق، اس میں 8 باتیں ہیں۔ نمبر 1 حسن سلوک،
نمبر 2 شفقت و مودت، نمبر 3 ادب و احترام، نمبر 4 اعانت و نصرت، نمبر 5 ملاقات و خبرگیری، نمبر 6 درگزر و چشم پوشی، نمبر 7 ادائیگی حقوق، نمبر 8 دعا کا اہتمام۔ دیکھیں، سب سے پہلی چیز حسن سلوک ہے۔ شریعت نے حسن سلوک کا حکم دیا ہے، اور حقوق العباد میں، بلکہ اسلامی حقوق کے تحت جو حقوق العباد ہے، بندوں کے حقوق، اس میں شریعت نے ہر انسان کے کچھ نہ کچھ حقوق کسی کے ذمہ رکھے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے مسلمان نہ ہو، بحیثیت انسان کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں۔ پھر اگر انسان ہے اور مسلمان ہے، مسلمان ہونے کے ناطے بھی حقوق، پھر اگر رشتہ داری ہے، رشتہ داری میں بھی بعض رشتہ داریاں قریب کی ہے، بعض دور کی ہے، تو جو بہن بھائیوں کا رشتہ ہے یہ نہایت قریبی رشتہ ہے، یہ بعیدی رشتہ نہیں ہے، تو پھر قرب کی وجہ سے ان کے آپس میں حقوق بہت زیادہ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ انسان ہونے کے ناطے، پھر مسلمان ہونے کے ناطے، اور اسی طریقے سے پھر رشتہ داری کے ناطے، اور رشتہ داری میں بھی ایک ماں باپ کی سگی اولاد ہونے یعنی آپس میں بہن بھائی ہونے کے ناطے بہت سارے حقوق ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر حسن سلوک، اچھا سلوک کرنا۔ ویسے بھی شریعت نے ایک مسلمان کو حسن سلوک کا حکم دیا ہے کہ وہ ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ شریعت نے اچھائی کا حکم دیا، اور پھر اگر وہ سگا بھائی ہے، سگی بہن ہے، تو اس کے ساتھ تو بطریقہ اولا حسن سلوک کا حکم ہے، بدسلوکی سے منع کیا گیا۔ حسن سلوک کا مطلب یہ ہے کہ انسان اچھے طرز سے پیش آئے، اچھے انداز سے پیش آئے، اچھا سلوک کرے، کوئی اپنے کسی عمل سے، اپنے کسی قول و فعل سے، اپنے کسی یعنی اشارے کنایے سے کوئی ایسا عمل نہ کرے جس سے اس کے بھائی یا بہن کو تکلیف پہنچے۔ یعنی حسن سلوک کا مطلب کیا ہے؟ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اس کی ذات سے اس کے بھائی یا بہنوں میں کسی کو اس سے تکلیف نہ پہنچے، بلکہ ہر ایک کو راحت اور آرام پہنچانے کی کوشش کرے اور اچھا سلوک کرے۔ اچھے سلوک میں اور بھی بہت ساری باتیں آ رہی ہیں، لیکن خاص طور پر جیسے خوشی غمی میں شرکت کرنا ہوئی، اور اسی طریقے سے مشکل وقت میں انسان کام آئے، یہ اصل انسانیت ہے۔ تو حسن سلوک سے پیش آئے، بدسلوکی نہیں کرے، برا سلوک نہیں کرے۔ خاص طور پر پھر اگر والدین نہیں ہیں، دونوں نہیں ہیں یا ایک نہیں ہے، تو اس میں تو پھر خاص طور پر جو چھوٹے بہن بھائی ہیں وہ زیادہ حسن سلوک کے مستحق ہے۔ حسن سلوک تو سب کے ساتھ کرنا ہے، چاہے بڑے بہن بھائی ہیں، چھوٹوں کے ذمے بھی ان کے ساتھ حسن سلوک، اور بڑوں کے ذمے چھوٹوں کے ساتھ۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کی تعظیم اور توقیر نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو بہرحال بہن بھائی چاہے کسی بھی نمبر کے ہیں، بڑے ہیں، چھوٹے ہیں، درمیانے ہیں، ہر ایک کے ذمہ لازم ہے کہ وہ اپنے دیگر بہن بھائیوں کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ، خوش اخلاقی کے ساتھ، خوش اسلوبی کے ساتھ پیش آئے۔ دوسرے نمبر پر ہے شفقت و مودت، جیسے روایت آپ کے سامنے میں نے پیش کی کہ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، آپ علیہ السلام نے فرمایا۔ تو خاص طور پر پھر جو بہن بھائیوں میں بڑے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں پر شفقت سے اور محبت سے پیش آئیں، چونکہ وہ بڑے ہیں، تو بڑے ہونے کے ناطے ان کی ذمہ داری ہے کہ جو چھوٹے بہن بھائی ہیں، پھر خاص طور پر اگر عمر میں زیادہ فرق ہے، کافی فرق بعض دفعہ ہوتا ہے، تو خاص طور پر بڑے بہن بھائیوں پر وہی بمنزلہ ماں باپ کے ہوتے ہیں، تو ان کے ذمہ یہ ہے کہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ شفقت سے پیش آئے، مودت اور محبت سے پیش آئے۔ اور خاص طور پر جیسے میں نے عرض کیا، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں، بعض دفعہ اولاد میں چھوٹے بھی رہ جاتے ہیں، تو بڑوں کے ذمہ یہ لازم ہے کہ وہ ان کے ساتھ اسی طرح شفقت سے، مودت کے معنی ہے محبت کے،
اسی طرح شفقت اور محبت سے پیش آئے جس طرح والدین اس کے ساتھ شفقت اور محبت سے پیش آتے تھے. بے رخی اختیار کرنا، سختی سے پیش آنا، بدسلوکی کرنا، یہ ایک مومن کا شیوا نہیں ہو سکتا. اور خاص طور پر میں نے عرض کیا کہ جو بڑے بہن بھائی ہیں، جو عمر میں بڑے ہیں، ان کے ذمہ لازم ہے کہ وہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال رکھے، ان کے ساتھ شفقت سے اور محبت سے پیش آئے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سخت کوئی بات ہو جاتی ہے، انبن ہوتی ہے، لیکن بڑے ہونے کے ناطے شفقت کا مظاہرہ کریں اور آپس میں تعلق، مودت اور محبت کو قائم رکھیں، آپس میں اختلاف سے حتی الامکان پرہیز کریں. تیسرے نمبر پر ادب اور احترام. خاص طور پر پھر یہ چھوٹوں کے لیے ہے کہ جو چھوٹے بہن بھائی ہیں وہ اپنے بڑے بہن بھائیوں کے ساتھ ادب اور احترام سے پیش آئیں. خاص طور پر ان کے لیے، بڑوں کے لیے ہے کہ چھوٹوں پر شفقت، محبت، لیکن چھوٹوں کے ذمہ بھی لازم ہے کہ ان کے ادب اور احترام کو ملحوظ خاطر رکھیں. ٹھیک ہے وہ بہن ہے، سگی بہن ہے، ٹھیک ہے سگے بھائی ہیں، لیکن بہرحال اگر ان کی عمر بڑی ہے، یہ ان سے عمر میں بڑے ہیں، تو شریعت یہ حکم دیتی ہے اور تقاضا بھی یہ ہے دین اور شریعت کا کہ ان کے ادب اور احترام کو ملحوظ خاطر رکھے. کوئی ایسا عمل نہ کرے، کوئی ایسی بات نہ کرے جس سے ان کی بے احترامی ہو یا ان کی بے ادبی ہو. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹے ہیں عمر میں، لیکن وہ کہتے ہیں بھئی کیا ہوا، ہے تو بھائی آپس میں، ایک باپ کی اولاد ہے، یا بڑی بہن ہے لیکن کیا ہوا بھئی، ہے تو ایک باپ کی اولاد. وہ اپنی جگہ، لیکن شریعت نے کچھ اخلاقیات بھی سکھائے ہیں، شریعت نے کچھ حدود بھی طے کیے ہیں. تو جس طرح انسان اپنے والدین کا ادب اور احترام بڑوں کا کرتا ہے، اسی طریقے سے اپنے بڑے بھائیوں اور بڑی بہنوں کے ساتھ ادب اور احترام کے ساتھ پیش آئے. بد زبانی نہ کرے اور بدسلوکی نہ کرے، ترش روئی سے پیش نہ آئے، نامناسب انداز سے پیش نہ آئے. تو یہ ہماری معاشرے کے زندہ مسائل ہے. بعض دفعہ بڑوں کی طرف سے چھوٹوں پر شفقت نہیں ہوتی، چھوٹوں کی طرف سے بڑوں کا ادب اور احترام نہیں ہوتا بہن بھائیوں میں. تو ایسا نہیں. تو جس طرح بڑوں کے لیے چھوٹوں بہن بھائیوں پر شفقت اور محبت کا حکم، چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے بڑے بہن بھائیوں کے ساتھ ادب اور احترام کے معاملے کا حکم ہے کہ ان کے ادب میں، ان کے احترام میں کوئی کمی نہ آنے دے. اور بعض دفعہ ایک تو یہ ہے کہ عمر میں بہت زیادہ تفاوت ہے تو اس میں اور زیادہ ضروری ہے، لیکن اگر زیادہ فرق نہیں، چاہے 1 سال کا ہی فرق ہو، لیکن اس کے باوجود بھی اگر وہ بھائی بڑا ہے، وہ بہن بڑی ہے، بڑے ہونے کے ناطے چھوٹے بھائی بہن پر لازم ہے کہ اس کا ادب اور احترام کریں اور زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکالے، کوئی ایسا عمل نہ کرے جس سے اس بڑے بہن یا بھائی کے بے ادبی ہو، بے احترامی ہو یا اس کے ساتھ بدسلوکی ہو جائے. تو ادب اور احترام ملحوظ خاطر رکھنا ہے. تخاطب میں بھی بعض دفعہ یہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ بڑے بھائی یا بہن ہیں، چھوٹے ان کے اس طرح نام لے رہے ہیں. تو بہرحال اس میں بھی ادب کو ملحوظ خاطر رکھیں. بھئی بڑے بھائی ہیں بھائی جان، اسی طریقے سے بہن ہے تو باجی ہے، آپی ہے. یہ ہمیں اپنی اولاد کو ابھی سے سکھانا ہے. اگر ہم نے اپنی اولاد کو بڑے چھوٹے کا مقام اور مرتبہ سکھا دیا تو پھر ٹھیک ہے، اگر نہیں سکھایا تو پھر بہت مشکل ہے. بعض دفعہ یہ ہے کہ بڑوں کا بھی اسی طرح نام لیا جاتا ہے، کوئی اس میں ادب اور احترام کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا جاتا. تو نام لینا اور پھر یعنی بغیر کسی ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے، یہ بھی بے ادبی کے زمرے میں آتا ہے. تو تخاطب بھی اچھے انداز میں ہو، بڑے بھائی کو، بڑی بہن کو بالکل ایک نام کے ساتھ نہ پکاریں، بلکہ نام کے ساتھ ادب اور احترام کا کوئی لاحقہ سابقہ بھی لگائے. چوتھے نمبر پر اعانت و نصرت. آپس میں بہن بھائیوں کے حقوق یہ بھی ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کرے. اعانت، نصرت، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرے، ایک دوسرے کی مدد کرے. یہ نہیں ہے کہ اب بھی ماں باپ نہیں رہے تو اب چلو بھئی مجھے اس سے کیا ہے. تو یاد رکھے رشتہ تو ختم نہیں ہوتا، چاہے ماں باپ دنیا میں ہیں یا دنیا سے چلے جائیں. بھائی اور بہن ہونے کا جو رشتہ اللہ پاک نے قائم رکھا ہے وہ تو انسان ختم نہیں کر سکتا. تو اس کے بہت زیادہ حقوق ہے. والدین کی زندگی میں تو بہرحال جیسے بھی بڑے ہوتے ہیں وہ جوڑ کر رکھتے ہیں، جوڑ کر چلاتے ہیں، لیکن بہت دفعہ ایسا دیکھا گیا کہ ماں باپ کے جانے کے بعد، بڑوں کے بعد، پھر اولاد میں، آپس میں بہن بھائیوں میں وہ اعانت اور نصرت کا جذبہ نہیں رہتا.
تو ایسا نہ ہو، چونکہ ہم سب دین سیکھ رہے ہیں، دین کو پڑھتے ہیں، دین کو پڑھا ہے، دین کے طالب علم ہے، ہر مسلمان دین کا طالب علم ہے، تو بہن بھائیوں کے اپنے حقوق ہیں کہ ان کے ساتھ اعانت کی جائے اور ان کی مدد اور نصرت کی جائے۔ ہر انسان پر اچھا برا وقت آتا ہے، ان کی خوشی غمی میں شرکت کی جائے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی چلے مجھے کیا ہے، آپس میں ذرا انبن ہو گئی تو پھر اولاد کی بھی بری تربیت شروع کر دی کہ بھئی اس سے بولنا نہیں ہے، اس کے پاس جانا نہیں ہے، اس سے ہاتھ ملانا نہیں ہے۔ آج مصیبت یہ ہے ہم اپنے اختلافات اپنی اولاد میں بھی منتقل کرتے ہیں، باقاعدہ ان کی تربیت اس طرح کرتے ہیں کہ بھئی نہیں کرنا، ان سے بات نہیں کرنی۔ یہ چاہے وہ میری بڑی بہن ہے، بڑا بھائی ہے، لیکن اگر میں اپنی اولاد کی اس طرح تربیت کر رہا ہوں کہ بھئی تمہیں اپنے چچا سے، تایا سے نہیں ملنا، اپنی پھپھی سے نہیں ملنا، تو یہ نامناسب تربیت ہے۔ بلکہ خود بھی اعانت کرے، ایک دوسرے کے کام آئے، ایک دوسرے کے ہاتھ مضبوط کرے، ایک دوسرے کی خوشی اور غمی میں شرکت کرے۔ کسی کو اعانت کی ضرورت ہے، مدد کی ضرورت ہے، تو ہر وقت اس کے لیے تیار رہے۔ 5ویں نمبر پر ملاقات اور خبرگیری، یہ بھی حق ہے کہ وقتاً فوقتاً انسان ملاقات کرتا رہے، خبرگیری خیر خبر پوچھتا رہے۔ آج تنزلی کا جو دور آیا ہے اور آج جو زمانہ ہے اس میں سگے بھائی ہیں، ملاقات کو مہینے گزر گئے، سگے بہن بھائی ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ملاقات خیر خیریت کو مہینے گزر جاتے ہیں، نہ آپس میں ملاقات رابطہ ہوتا ہے، نہ ایک دوسرے کی خبرگیری لیتے ہیں۔ تو یہ شریعت کی تعلیمات کے خلاف ہے، تو یہ ان کے حقوق ہے آپس میں کہ ایک دوسرے سے وقتاً فوقتاً ملاقات کرے، خبرگیری کرے۔ خاص طور پر پھر اگر والدین اس دنیا میں نہیں ہیں، اس دنیا سے جا چکے ہیں، تو اس معاملے میں بھی بڑی کمزوری آ جاتی ہے۔ بس عید پہ ملاقات ہو گئی، سال میں ایک دفعہ ملاقات ہو رہی ہے، یہ نامناسب عمل ہے۔ ٹھیک ہے اگر روزانہ انسان مصروف ہے، وقت نہیں ملتا، کم از کم یہ کوشش کرے کہ چھٹی والے دن ضرور ملاقات کر لے، یا نہیں ہے تو کم از کم ٹیلی فون پر رابطہ رکھ لے۔ آج کل تو ہر ایک کے پاس موبائل ہے، سہولت ہے، یہ خیر خیریت معلوم کر لیں، یہ صلہ رحمی کے زمرے میں آتا ہے۔ بالکل لا تعلق رہنا، بائیکاٹ کرنا، نہ جانا آنا، یاد رکھیں قطع رحمی کے زمرے میں آتا ہے۔ تو بہرحال اس میں آپس میں بہن بھائی چاہے بڑے ہیں چاہے چھوٹے ہیں، تو اس کا بہت زیادہ اہتمام کریں کہ آپس میں ایک دوسرے سے ملاقاتوں کا اہتمام ہو، وقتاً فوقتاً جب سہولت ہو، وقت ملے ملاقات کر لے، خبرگیری کرے، ایک دوسرے کی خوشی اور غمی کی خبر رکھے، اس میں شرکت کرے، اور یہ سب معاملات اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ 6 نمبر پر درگزر اور چشم پوشی سے کام لے۔ درگزر یعنی چونکہ آپس میں بہن بھائی ہیں، انبن ہو جاتی ہے، معاملات ہو جاتے ہیں، شریعت کی تعلیمات یہ ہے کہ بھئی درگزر سے کام لو، معاف کر دو، چشم پوشی، یا اگر اس کی کوئی غلطی سامنے آ جائے چشم پوشی کر لو جیسے مجھے معلوم ہی نہیں ہے۔ آج مصیبت یہ ہے، فتنے کی جڑ یہ ہے کہ ہم اس کے برعکس کر رہے ہیں۔ اب اگر بھائیوں میں کسی سے کوئی غلطی ہو گئی، بھائی بہنوں میں آپس میں، تو درگزر کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اس کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں، اس کو بنیاد بنا لیتے ہیں، دلوں میں رکھتے ہیں، اس بنیاد پر پھر ایک دوسرے سے اختلافات کرنا، بدسلوکی کرنا، بدزبانی کرنا، یہ نامناسب عمل ہے۔ اور چشم پوشی، اگر ہم تو اس کوشش میں آج رہتے ہیں کہ بھئی اس کی کوئی بات میرے پاس آ جائے اور میں اس کو پکڑ لوں، بس آج ہم اس کے پیچھے پڑے ہوئے، ایک دوسرے کے عیوب کی تلاش میں، جاسوسیوں میں، تجسس میں، ایک دوسرے کے عیوب ٹٹولنے میں، اس میں یہ شریعت کی تعلیمات ہے ہی نہیں۔ شریعت کی تعلیمات کیا ہے؟ درگزر اور چشم پوشی۔ انسان ہے، انسان ہونے کے ناطے ہر ایک سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، ہو جاتا ہے ایسا۔ اور اب تو درگزر اور چشم پوشی کیا، اگر کسی کا کوئی عذر بھی ہے جائز، اس کو بھی آج قبول نہیں کیا جاتا۔ پروگرام ہے، دعوت ہے، کوئی بھی ہے، اگر کوئی عذر کی وجہ سے بھی نہیں آیا، آج اس کو بھی ہم اختلاف کی بنیاد بنا لیتے ہیں۔ اور باوجود یہ کہ میرے علم میں بھی ہے کہ اس کا جائز عذر تھا، مصروفیت تھی، قبول ہی نہیں کرنا ہے۔ کیوں قبول نہیں کرنا؟ اس لیے کہ اختلاف رکھنا ہے۔ اختلاف رکھنے کے لیے تو پھر کوئی بہانہ آج مجھے چاہیے۔ تو آج یہ چیز ہمارے لیے مصیبت بن چکی ہے، یہ قطع رحمی کی بنیاد یہ چیز پڑتی ہے۔
تو درگزر سے کام لیں. بڑا یہ سوچے کہ بھئی یہ چھوٹا بھائی چھوٹی بہن ہے، خیر ہے میں بڑا ہوں، بڑے ہونے کے ناطے مجھے درگزر سے چشم پوشی سے کام لینا چاہیے. چھوٹا دیکھے بڑے بھائی بہن سے اگر کوئی کمی کوتاہی ہو رہی تو وہ یہ سوچ لے کہ بھئی یہ بڑا ہے مجھ سے یا یہ بہن بڑی ہے تو کوئی بات نہیں، ان کا حق ہے مجھ پر، میں درگزر اور چشم پوشی سے کام لوں. جب یہ سوچ ذہن میں ہوگی، بڑے بہن بھائیوں کے ذہن میں کہ یہ چھوٹے ہیں، شفقت کے مستحق ہے، چھوٹے ہیں خیال کریں کہ بڑے ہیں، ان کا ادب احترام لازم ہے، درگزر کر لینا چاہیے، کوئی بات نہیں بھائی، ایسا ہوتا رہتا ہے. یا چھوٹی موٹی غلطیوں سے چشم پوشی کر لیں، اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے، اللہ پاک سے بڑی برکتیں عطا فرماتے ہیں. مال میں بھی برکت آتی ہے، عمر میں بھی برکت آتی ہے. تو درگزر اور چشم پوشی ایک بہت بنیادی اور بڑی صفت ہے. ساتویں پہ ادائیگی حقوق. ہر ایک بہن بھائی کے حق کی ادائیگی کی فکر کریں. والدین کا انتقال ہوا، میراث کے جو حصے ہیں ہر بہن اور بھائی کو اس کا حصہ دیں، اور خاص طور پر اس میں بہنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں. ابھی ہمارے معاشرے میں بعض اقوام میں، بعض علاقوں میں یہ کمزوری بہت زیادہ ہے، خاص طور پر بہنوں کے حوالے سے، کہ جب بہنوں کو حق نہیں دیتے. اچھے خاصے سمجھدار دیندار کہلانے والے بہن کا حق مار لیتے ہیں. کتنی نہ غیر شرعی بھی ہے، غیر اخلاقی عمل بھی ہے، انسانیت سے گرا ہوا عمل بھی ہے، کہ یہ کیسی مردانگی ہے کہ میں بہن کو اس کے جائز حق سے محروم کر رہا ہوں. اور پھر اس کے لیے کیا حیلے بہانے ہوتے ہیں. بعض جا کے زبردستی معاف کراتے ہیں. یہ غیرت کے انتہائی خلاف ہے. تو ہر ایک کو اس کا جائز حق دے، چاہے وہ میراث کا حق ہے، چاہے کسی بھی معاملے کا حق ہے. بہن بھائیوں میں کسی کی حق تلفی نہیں کرے. بعض دفعہ ایسا ہے کہ بہت ہی چھوٹے بہن بھائی رہ جاتے ہیں جو یا تو نابالغ ہیں، بہت چھوٹے ہیں، یا ان کی اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنا حق لے لیں. بڑے ہونے کے ناطے اب میں نے حقوق دبا لیے. اللہ پاک کی ذات تو دیکھ رہی ہے، تو آخرت میں پکڑ ہوگی. تو ہر ایک کو اس کے حقوق دینے ہیں، کسی کی حق تلفی نہیں کرنی، کسی کا حق نہیں مارنا، نہ بڑے کا نہ چھوٹے کا. 8ویں نمبر پر دعا کا اہتمام کریں. اور غائب کے لیے دعا یہ قبولی اللہ پاک قبول فرماتے ہیں. اور یہ اخلاص کی علامت بھی ہے کہ انسان جب دعا کرے تو دعا میں اپنی ذات کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کے ساتھ اپنے بہن بھائیوں کے لیے بھی دعا کرے. ان کا بھی حق ہے بہن بھائی ہونے کے ناطے. اور اس میں تو نہ کوئی زیادہ وقت خرچ ہوتا ہے، نہ مال خرچ ہوتا ہے، دعا کرنا ہے. تو اس کی برکت کیا ہوگی کہ وہ دعا اللہ پاک ہمارے حق میں بھی قبول کریں گے. تو کتنی باتیں آپ حضرات کے سامنے آئی؟ 8 باتیں. نمبر 1 حسن سلوک، اچھا سلوک کرنا. نمبر 2 شفقت اور مودت. نمبر 3 ادب و احترام. نمبر 4 اعانت و نصرت. نمبر 5 ملاقات اور خبرگیری. نمبر 6 درگزر اور چشم پوشی. نمبر 7 ادائیگی حقوق. نمبر 8 دعا کا اہتمام. تو یہ سب اخلاص کے ساتھ اور اللہ کی رضا کے لیے کریں. مقصود کوئی دنیاوی مفاد نہ ہو، یا مقصود سامنے والے سے پھر بدلے کا انتظار نہ ہو، بلکہ سب عمل کس لیے ہو؟ اللہ کی رضا کے لیے. بہن بھائی کے حقوق آپ حضرات کے سامنے بیان ہوئے. اس کے بعد رشتہ داروں کے حقوق. یہ خاندان کا جو سلسلہ تھا یہ اس میں سب سے آخری ہے، رشتہ داروں کے حقوق. اب رشتہ داروں کے حقوق کون کون سے ہیں؟ دیکھیں قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، قرابت داروں کو ان کا حق ادا کرو. اسی طرح اللہ پاک فرماتے ہیں قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ. اب کہہ دیجئے جو تم خرچ کرتے ہو مال میں سے تو والدین کے لیے ہے، قرابت داروں کا، ان سب کا حق ہے اس میں. اسی طرح وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى، تم حسن سلوک کرو، احسان کرو اپنے والدین کے ساتھ بھی، قرابت داروں کے ساتھ بھی. تو دیکھیں اس میں ذی القرب، قربا والاقربین، ذوی القرب، اس سب سے مراد کیا ہے؟ رشتہ دار مراد ہے. قرابت داروں سے مراد رشتہ دار ہیں. تو حسن سلوک کا حکم دیا گیا. اسی طرح حدیث مبارکہ میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، جو اللہ اور اس کے یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے. اسی طرح حدیث مبارکہ میں لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل الذی قطعت رحمہ وصلہا، کہ حقیقت میں صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے جو بدلے کے لیے صلہ رحمی کرے، بدلے کے حصول کے لیے، بلکہ حقیقت میں صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ اگر اس کے ساتھ قطع رحمی کی جائے وہ تب بھی صلہ رحمی کرے.
یہ صلہ رحمی کہلاتی ہے۔ رشتہ داروں کے حقوق کون کون سے ہیں؟ تو اس میں 6 چیزیں ہیں۔ کتنی؟ 6 باتیں ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے نمبر 1 روابط اور تعلقات رکھنا، نمبر 2 تنگ دستی کی صورت میں اعانت و نصرت، نمبر 3 قطع رحمی اور قطع تعلق سے اجتناب، نمبر 4 خیر خواہی کا جذبہ اور دعا کا اہتمام، نمبر 5 ایذا پر صبر، نمبر 6 انتقال کے بعد مرحوم کی اولاد سے تعلق قائم رکھنا۔ تو یہ دیکھیں آپ حضرت، سب سے پہلی چیز رشتہ داروں کے حقوق میں قرآن و حدیث سے آپ حضرات کے سامنے تو دلائل آ گئے۔ سب سے پہلے روابط اور تعلقات رکھنا۔ رشتہ داروں کا حق ہے، چاہے رشتہ داری قریبی ہے چاہے بعیدی ہے۔ پھر رشتہ داروں میں بھی طبقات ہے، ترتیب ہے۔ ایک تو بہن بھائی، میاں بیوی، ماں باپ اولاد، وہ آپ کے سامنے آ گئے۔ اس کے علاوہ بھی رشتہ داری ہوتی ہے، چچا بھتیجے ہیں، ماموں بھانجے ہیں، پھوپھی بھتیجے ہیں، خالہ بھانجے ہیں، یا اسی طریقے سے چچزاد بھائی، ماموزاد بھائی اور عزیز اقربا جو رشتہ داروں میں آتے ہیں، خاندان میں آتے ہیں، یہ سب رشتہ دار اور قرابت دار کہلاتے ہیں۔ تو ان سے روابط اور تعلقات رکھنا جو صلہ رحمی کہلاتا ہے۔ صلہ رحمی آپ کے سامنے آیا نا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اصل صلہ رحمی وہ نہیں ہے جو بدلے کے لیے کی جائے، بلکہ اگر قطع رحمی سامنے سے کی جائے تب بھی صلہ رحمی کر۔ اور حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا سل من قطعک، تم صلہ رحمی کرو، جوڑو اس سے جو تم سے توڑے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہمارے سامنے ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتہ دار، ان میں اکثر چنے کو چھوڑ کر اکثر آپ کے جانی دشمن تھے، آپ کی جان کے پیاسے تھے، خون کے پیاسے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ لیں، سیرت کا مطالعہ کر لیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلقات ختم نہیں فرمائے۔ آپ کو ساری زندگی اذیتیں پہنچائی ہیں، لیکن جب فتح مکہ کا موقع آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو معاف کر دیا، کسی سے بدلہ نہیں لیا، ہر ایک سے تعلقات اور روابط کو برقرار رکھا۔ اس چیز کی بھی آج بڑی کمی ہے، اور خاص طور پر موجودہ جو زمانہ ہے، آپ 7، 8، 10، 15، 20 سال پہلے چلے جائیں، یہ صورت نہیں تھی، تعلقات بھی تھے، روابط بھی تھے، وقتاً فوقتاً میل ملاقات۔ اب اس سلسلے میں کمی آ گئی، اور اب تو یہ نوبت آئی ہے کہ شاید سال میں عید پر یا وہ بھی ملاقات نہ ہو۔ اب اگر کوئی تعلق یا ملاقات کے لیے چلا بھی جائے تو اب سامنے والے کو بھی حیرت ہوتی ہے کہ پتہ نہیں یہ کیسے آ گئے، کیا وجہ ہے، کیا سلسلہ ہے، یہ دور آ گیا۔ تو روابط رکھنا، تعلقات کو قائم رکھنا، تعلقات کو توڑنا نہیں۔ یہاں تک آج نوبت آئی ہے، بعض دفعہ یہ کہ ایک دوسرے سے تعارف تک بھی نہیں ہوتا، حالانکہ قریبی رشتہ دار ہے، کہیں ملاقات ہوتی ہے، کہتے ہیں بھئی پتہ نہیں آج پتہ چلا ہم رشتہ دار ہیں۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے۔ تو شریعت کی تعلیمات ہے کہ آپس میں روابط کو اور تعلقات کو رکھنا ہے، تعلقات ختم نہیں کرنا۔ اسی طریقے سے دوسرے نمبر پر تنگ دستی کی صورت میں اعانت و نصرت۔ رشتہ داروں کو تو بہت حق ہے کہ اگر کوئی رشتہ دار تنگ دست ہے، مالی اعتبار سے کمزور ہے، اس کی اعانت کرے، مدد کرے، معاونت کرے اس کے ساتھ، لیکن اللہ کی رضا کے لیے۔ پھر اس پر جٹلائیں نہیں، اس کو ستائیں نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقات کو ضائع مت کرو، باطل مت کرو، احسان جٹلانے کے ساتھ اور اذیت دینے کے ساتھ۔ آج تو اول یہ جذبہ ہے نہیں، دنیا جہاں میں ہم تقسیم کرتے پھرتے ہیں، بھئی فلاں جگہ میں دے رہا ہوں، فلاں جگہ ڈونیشن دے رہا ہوں، فلاں کی اعانت کرتا ہوں، اتنی بیواؤں کی۔ بالکل قریبی رشتہ داروں میں مستحقین بیچارے رول رہے ہوتے ہیں، نہایت نامناسب عمل ہے۔ یاد رکھیں سب سے پہلا حق اپنے قریبی رشتہ داروں کا ہے۔ آج ہم ان سے آنکھیں پھیر لیتے ہیں، دنیا جہاں میں ادھر ادھر بانٹتے پھرتے ہیں، فلاں جگہ میں کھانے تقسیم کر رہا ہوں، فلاں جگہ میں کپڑے، بہت اچھی بات ہے، ضرور کریں، لیکن پہلے اپنے رشتہ داروں کو دیکھ لیں جن کا حق مقدم ہے۔ قریب میں رشتہ دار بیچارے تنگ دست ہیں اور میں دور دور جا رہا ہوں، تو ایسا نہ کریں۔ تنگ دستی کی صورت میں ان کی بھرپور اعانت اور نصرت کریں، اور اس انداز میں کریں کہ ان کو شرمندہ نہ کریں یا ان پر احسان نہ جٹلائیں، یا کل کلا کو کوئی ایسا اختلاف آ بھی جائے تو کمزرفی کا ثبوت نہیں دے کہ
کہ اچھا بھائی میں تو تم پہ یہ احسان کیا، میں نے یہ احسان کیا تھا، اب اس طرح ہے اور اس طرح ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو مستح تھے، بھانجے رشتے میں لگتے تھے، ان کے ساتھ تعاون کرتے تھے۔ واقعہ افک پیش آیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت کا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قسم کھائی آئندہ ان پر خرچ نہیں کروں گا، تو اللہ پاک نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى إِلَى آخِرِ۔ تو جو فضل والے لوگ ہوتے ہیں، بڑے ظرف والے ہوتے ہیں، عالی ظرف ہوتے ہیں، تو کبھی بھی وہ پھر اپنے اس کیے گئے اعانت کو اور مدد کو، تعاون کو کبھی ضائع نہیں کرتے، اذیت کے ساتھ یا بدلے کی نیت سے نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے تیسرے نمبر پر قطع رحمی اور قطع تعلق سے اجتناب۔ آج تو آسان ہے نا، بہت آسان ہے تعلق ختم کرنا، بس 2 جملے بھائی آئندہ مجھ سے بات نہیں کریں، آئندہ مجھ سے تعلق نہیں رکھیں۔ آج تو ہم بیٹھے ہی اسی انتظار میں کوئی بہانہ مل جائے اور میں تعلق ختم کر دوں۔ یہ بات ٹھیک ہے، دیکھیے ذہن میں رکھے، بعض دفعہ ہم کہتے ہیں میں اس کا محتاج تو نہیں ہوں، کوئی کسی کا محتاج نہیں ہے دنیا میں، لیکن صلہ رحمی کا حکم ہے، قطع رحمی سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھے اپنے ان رشتہ داروں سے جو آپ کے دین کے بھی مخالف تھے، آپ کے جان کے بھی مخالف تھے، آپ نے ان سے بھی قطع تعلق نہیں کیا۔ ہمارے آپ کے رشتہ دار تو پھر بھی مسلمان ہیں، صاحب ایمان ہیں، ہم کیسے، ہمارے لیے کیسے قطع تعلق درست ہو سکتا ہے؟ تو قطع تعلقی کا مرض بھی آج عام ہے۔ حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے اپنا واقعہ لکھا، میرے ذہن میں اس وقت آیا۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے رشتہ داروں میں ایک صاحب تھے، کوئی بہت پرانی بات انہوں نے ذکر کی اس پر صلہ رحمی سے متعلق۔ فرمائیں کہ ان کی عادت تھی ہر ایک سے کوئی ایسا جملہ کہنا، طنز کرنا، جیسے ہوتا ہے نا طنز انسان کرتا ہے، دل کو دکھ پہنچانا۔ فرمائیں مجھ سے بھی ایک مرتبہ ایسی کوئی جملہ کہہ دیا تو مجھے برداشت نہیں ہوا، سخت غصہ آیا کہ ان کو شاید اپنے مال کی بنیاد پر یہ گھمنڈ ہے۔ تو اس وقت میں خاموش ہو گیا، لیکن گھر آ کے میں نے خط لکھا غصے میں، اور خط میں نے کافی سخت باتیں لکھی۔ اس میں یہ بھی لکھا کہ آپ سے ہر ایک اس لیے ناراض رہتا ہے، آپ کا طرز عمل غلط ہے اور آپ نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ طرز عمل کر کے، آئندہ میں آپ سے تعلق نہیں رکھنا چاہتا۔ سخت باتیں بھی لکھ دی، لیکن فرمایا کہ میری عادت تھی کہ میں اپنے والد مفتی اعظم حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا تھا۔ تو حسب معمول میں نے وہ خط حضرت والد صاحب کو دکھایا کہ یہ جو ہمارے فلاں عزیز ہیں انہوں نے اس طرح کا طرز عمل کیا، مجھے اچھا نہیں لگا، میں نے ایک خط لکھا ہے، میں ان کو بھیجنا چاہتا ہوں۔ فرمایا وہ خط دکھائیں، پڑھا خط پڑھا اور کہا کہ رکھ لیا، کہا کہ پھر انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ اس وقت چونکہ میرے جذبات تھے تو کہا پھر بات کریں گے۔ پھر چند دن بعد مجھے بلایا اور کہا کہ آپ نے وہ خط لکھا تھا، لیکن دیکھیں شریعت نے قطع رحمی کا حکم نہیں دیا، ٹھیک ہے آپ اپنی شکایت ان سے ضرور کر لیں اور طرز عمل کی شکایت بھی کر لیں، لیکن قطع رحمی درست عمل نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ ٹھیک یہ بات صحیح ہے، اس نے غلط عمل کیا، آپ اپنی اس میں یعنی درست ہے موقف میں، لیکن تعلق قائم کرنا مشکل ہے، توڑنا آسان ہے۔ اور فرمایا کہ بھئی ہمارا تعلق بھی ان کے والد کے زمانے سے ہے، اب سے نہیں ہے، تو ہم کو یہ تعلقات نبھانا ہے۔ پھر ایک خط نکال کے دیا اور کہا یہ میں نے جواب لکھا ہے، یہ دیکھ لو۔ تو فرمایا کہ میں نے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جواب پڑھا، میرے اور ان کے خط میں زمین آسمان کا فرق تھا، اس میں جذبات نہیں تھے، اس میں بھی انہوں نے شکایت بھی کی، طرز عمل کا ان کو احساس بھی دلایا، لیکن قطع تعلق کی بات نہیں کی۔ تو یہ تربیت ہوتی ہے۔ تو آج ہم جذباتی ہے، جذبات میں آتے ہیں، کوئی ذرا سی بات، اور اکثر تو اس میں آج غلط فہمیوں کا دخل ہوتا ہے، یا پھر کسی شرارت کرنے والے کی شرارت کا آج بڑا دخل ہے۔ آج جوڑنے والے آٹے میں نمک کے برابر، توڑ پیدا کرنے والے تھوک کے حساب سے۔ آج کسی سے برداشت نہیں ہوتا کہ ماشاءاللہ بھائی ان کا آپس میں اتنا تعلق، ان خاندان کا آپس میں اتنی محبت ہے، چچا بھتیجے کی اتنی محبت، ماموں بھانجے میں اتنی محبت، تو یہ چیز آج دیکھتے ہیں برداشت نہیں۔ پھر آپس میں کہ غلط فہمیاں پیدا کرنا، شرارت کرنا، اور خدا نخواستہ اگر کوئی کان کا کچا ہوا تو پھر تو تعلق ختم ہونے میں لمحات بھی نہیں لگتے۔ تو اکثر اس کے پیچھے غلط فہمیوں کا بھی دخل ہوتا ہے۔
تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ قطع رحمی سے حتی الامکان انسان اجتناب کرے، تعلق کو نبھائے. اور فرمایا کہ حضرت مفتی صاحب مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے یہ بھی فرمایا کہ بھائی اگر تمہارا ان سے ملنے کو دل نہیں چاہتا نہیں ملے، لیکن تعلق ختم نہ کرے. تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے رشتہ داروں میں، قرابت میں یہ معاملات ہوتے ہیں، یا سامنے والے کی طرف سے کوئی ایسی بات کبھی کی گئی ہوتی ہے، یا معاملہ یقیناً آیا ہوتا ہے کہ اس سے دل دکھا ہوتا ہے بہت زیادہ اور وہ چیز انسان کے ذہن میں رہتی ہے، بعض دفعہ انسان نہیں نکال سکتا. وہ جملے ایسے ہوتے ہیں، وہ طرز عمل ایسا ہوتا ہے، وہ سلوک بعض دفعہ یقیناً ایسا ہوتا ہے. لیکن بہرحال رشتہ داری کا تقاضا یہ ہے کہ انسان قطع تعلق نہ کرے. ٹھیک ہے اگر بہت زیادہ طبیعت نہیں بنتی تو آپ ٹھیک ہے بہت زیادہ تعلق نہ رکھے، لیکن بالکل تعلق کو توڑ دینا، قطع تعلق کرنا، ختم کرنا، یہ شریعت کے خلاف ہے. اسی طریقے سے نمبر 4 خیر خواہی کا جذبہ اور دعا کا اہتمام. خیر خواہی حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدین النصیحۃ، 2 لفظ ہے نا، الدین والنصیحہ جوامع الکلم میں سے ہے. دین سراسر خیر خواہی کا نام ہے، دین میں بدخواہی نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عام مسلمان کیا انسان کے لیے بھی بدخواہی انسان نہیں کر سکتا؟ پھر وہ انسان مسلمان ہے، پھر میرا رشتہ دار ہے، میں اس کے لیے گڑھے کھودوں، بدخواہی کروں، میں اس کے راستے میں روڑے اٹکانے کی کوشش کروں؟ یہ کیسا ایمان ہے میرا؟ تو بدخواہی نہیں ہے دین میں، بلکہ انسان خیر خواہی کرے، چاہے وہ سامنے ہو، چاہے پیٹھ پیچھے ہو، موجود نہ ہو، لیکن انسان خیر خواہ رہے، اس کی خیر خواہی کا جذبہ رکھے. بعض دفعہ ایسا ہے نا، موقع مل گیا، اب مجھے موقع ملا کہ میں اس کی تعریف کرتا ہوں یا برائی کرتا ہوں، سامنے والے کو اس سے جوڑتا ہوں یا بدظن کرتا ہوں، یہ اب ایمان کا امتحان ہے. تو بعض دفعہ اس میں خدا نخواستہ اگر کم ظرف ہے یا ایمان کی کمزوری ہے تو انسان اس میں کیا کرتا ہے، سامنے والے کو بدظن کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا ایسی باتیں کرتا ہے کہ اس رشتہ دار کا مرتبہ گھٹ جائے، اس کی حیثیت ختم ہو جائے. یہ حسد بعض مرتبہ ان چیزوں پر ابھارتا ہے. شریعت کی تعلیمات نہیں ہے. اپنا دل بڑا رکھے، ظرف بڑا رکھے، اس کی برکت سے کیا ہوگا، اللہ پاک اور مرتبہ دیں گے. تو خیر خواہی کا جذبہ رکھے ہر صورت میں، نہ ان کی برائی کرے، نہ کسی کی کردار کشی کرے، نہ عیب کے ٹٹولنے میں لگے رہیں، نہ کسی سے بدظنی رکھے، اور دعا کا اہتمام بھی کرے. رشتہ داروں کو تو بہت حق ہے. اسی طریقے سے نمبر 5 ایذا پر صبر. تو یہ تو ہوتا ہے انسان کو اذیتیں پہنچتی ہے، تکلیفیں پہنچتی ہے، پھر خاص طور پر اگر ایک خاندان ہے، رشتہ دار ہے، تو یہ چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں. اور اس بنیاد پر ایک غلط مقولہ بھی مشہور ہو گیا ہے نا، الاقارب کالعقارب، الاقارب کالعقارب. اقارب کہتے ہیں قریبی رشتہ دار، عقارب کہتے ہیں بچھو. عربی کا مقولہ مشہور ہے، غلط طریقہ ہے کہ بھئی رشتہ دار بچھوؤں کی مانند ہے. یعنی کیا مطلب، آپ جتنا بھی اچھا کر لو آخر میں انہوں نے برائی کرنی ہے. جیسے بچھو کے ساتھ انسان کچھ کہیں وہ ڈسے گا، اس کی فطرت میں ڈسنا ہے. تو یہ مشہور ہو گیا کہ بھئی اگر اپنوں کے ساتھ کتنے بھی اچھا کر لو لیکن وہ مقابلے میں اچھا سلوک نہیں کریں گے، وہ برائی کریں گے، یا موقع ملتے ہی کوئی نقصان پہنچائیں گے. یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، اور خاص طور پر ایک رشتہ دار خاندان اقارب ہے تو اس میں بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے. اور ٹھیک ہے اگر آپ اچھا سلوک کر رہے ہیں، وہ بدسلوکی کر رہا ہے، اس کے جواب میں آپ بدسلوکی نہ کریں. اگر آپ اچھائی کر رہے ہیں، وہ برا کر رہا ہے، آپ پھر بھی برائی نہ کریں. آپ تعاون کر رہے ہیں، وہ نقصان پہنچا رہے ہیں، وہ عدم تعاون تعارض کر رہے ہیں، آپ تب بھی اپنے تعاون سے پیچھے نہ ہٹیں. آپ صلہ رحمی کر رہے ہیں، وہ قطع رحمی کر رہے ہیں، آپ تب بھی پیچھے نہ ہٹیں. تو اذیتیں پہنچتی ہیں. میں نے عرض کیا نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ کس کو تکلیفیں پہنچائی گئی ہوں گی؟ آپ کے پاس سگے چچاؤں کی طرف سے، ان کے بیٹوں کی طرف سے، اور قریبی رشتہ داروں کی طرف سے آپ کو جس قدر تکلیفیں پہنچائی گئی اتنا کسی کو نہیں پہنچائی گئی. لیکن اس کے باوجود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رشتہ داروں کی ایذاؤں پر کیا کیا؟ صبر کیا. انتقام نہیں لیا، بدلہ نہیں لیا، بلکہ ان کو معاف کیا. تو ایذائیں پہنچتی ہے، اور بعض دفعہ ہوتا ہے زبانی ایذا پہنچتی ہے، کوئی ایسے جملے یا باتیں سننے کو ملتی ہے کہ بھئی ایسا جملہ کہا ہے آپ کے فلاں رشتہ دار نے، فلاں رشتہ دار نے. اور ایک بات اور ذہن میں بٹھا دے، سن لے اچھی طرح، کہ یہ ایک فطری بات ہے کہ چونکہ ایک خاندان ہوتا ہے،
بعض دفعہ یہ ہے کہ بھئی دیکھ لیے تو میرے سامنے کا ہے، اب یہ کیسے اس کو کسی بھی اعتبار سے ہوتا ہے. اللہ پاک کسی کو علم کے اعتبار سے مقام دیتے ہیں، کسی کو منصب کے اعتبار سے دے دیتے ہیں، کسی کو تقوی کے اعتبار سے. اب بھی میں نے دیکھ لیا بھئی یہ کیسے آگے بڑھ گیا، اب مجھ سے برداشت نہیں. پھر کیا کیا بھئی تم تو کل کے بچے ہو، یہ تو کل تھا، ایسا تھا. اب اس کے یعنی ایک حیثیت کو کم کرنے کے لیے، عزت گھٹانے کے لیے ماضی کو یاد دلانا یا اس طرح کے جملے کہنے کہ یہ تو ہمارے سامنے کا بچہ ہے، ہمارے سامنے کے بچے ہیں. تو یاد رکھے عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے. میں کیوں حسد میں آ کر کسی کے متعلق ایسی باتیں کروں، بلکہ ایک رشتہ دار ہونے کے ناطے میں حوصلہ افزائی کروں. آج حوصلہ شکنی کا مزاج تو بہت زیادہ ہے نا، پھر خاص طور پہ دیکھ لیا کہ رشتہ دار آگے بڑھ رہا ہے، ٹانگ کھینچنی ہے اب پیچھے سے. ایسا نہ ہو، بلکہ حوصلہ افزائی کرنی ہے. میں بڑا ہوں تو بڑے ہونے کے ناطے میں چھوٹوں کی حوصلہ افزائی کروں تاکہ وہ آگے بڑھے. جائے کہ میں الٹا کردار کشی پہ اتر آؤں یا مقابلے پہ اتر آؤں، تو یہ تو رشتہ داری کا تقاضا ہی نہیں ہے. تو ایذا پر صبر کرنا ہے. اور اس میں ایک بات یاد رکھ لیں، بہت اہم نقطے کی بات ہے، کام آئے گی ہمیشہ، کہ تمام مذاہب میں رشتہ داروں کے حقوق ہے، اسی طرح دین اسلام میں بھی ہے، آپ کے سامنے آئے. لیکن ایک نمایاں صفت، ایک چیز ایسی ہے جو دین اور شریعت ہی ہمیں سکھاتی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، شریعت ہمیں تعلیم دیتی ہے کہ اگر تم رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، اچھائی کر رہے ہو تو وہ اللہ کے لیے کرو، بدلے کے لیے نہیں کرو. آج جو ہمیں شکوے شکایتیں پیدا ہوتی ہیں نا کہ میں نے اس کے ساتھ اچھا کیا، ساری زندگی اس نے کیا صلہ دیا مجھے، اس نے میرے ساتھ جواب میں کیا کیا، یہ شکایت پیدا کیوں ہو رہی ہے کہ میں نے اچھا کیا تو میں بدلے کے انتظار میں ہوں. اگر میں نے اللہ کے لیے کیا کہ وہ اللہ پاک تو دیکھ رہے ہیں نا، کسی کی یاد رکھے، کسی کا احسان، کسی کی اچھائی ضائع نہیں جاتی. تو اگر میں نے اللہ کے لیے کیا ہے تو پھر شکایت زبان پہ آئے گی نہیں، چاہے وہ کتنا ہی اس کے جواب میں برا کر لے. تو آج مصیبت یہ ہے، ہم اگر کچھ اچھائی کرتے بھی ہیں رشتہ داروں کے ساتھ تو بدلے کے لیے کرتے ہیں یا دکھلاوے کے لیے کرتے ہیں. کل کو ہمیں انتظار ہے یہ بھی ہمارے ساتھ اچھا کرے گا، پھر اگر وہ متوقع سلوک اس نے نہیں کیا یا اچھائی کے جواب میں اچھائی نہیں کیا تو پھر اب اختلافات آ گئے، دل میں میل آ گیا، شکوے شکایتیں ہی شروع ہو گئی. لیکن اگر یہ عمل میں نے اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا تو بدلہ تو اللہ پاک دیں گے، پھر میں کیوں ان سے بدلہ چاہ رہا ہوں. وہ جو کرے، وہ چاہے اچھائی کے بدلائی میں برائی کرے، یہ میرا عمل ہے اچھائی کرنا، برائی کرنا ان کا عمل ہے. تو اللہ کی رضا کے لیے اگر کیا ہے تو پھر شکوے شکایتیں دل میں پیدا نہیں ہوں گے. تو بہرحال ایذا بھی ملتی ہے، اس پر انسان صبر کرے. آخری بات، بعض دفعہ یہ ہے کہ اب چلے بھئی زندگی میں تو تعلق ہے، بڑے تھے لیکن اب بڑے چلے گئے تو مرحوم کی اولاد سے تعلق ختم کر دیا. ایسا نہ ہو، بلکہ انتقال کے بعد مرحوم چاہے وہ مرحوم کوئی بھی ہے، چچا زاد بھائی ہے، چچا ہے، ماموں ہے یا دور کا رشتہ دار ہے، کوئی بھی ہے، ان کی اولاد سے بھی تعلق قائم رکھیں. بعض دفعہ اس میں کمزوری ہوتی ہے کہ آپس میں بڑوں کا تو تعلق ہوتا ہے لیکن بڑے دنیا سے گئے تو یہ جملے کہے جاتے ہیں کہ بھئی چلو بھئی جس سے تعلق تھا وہ تو چلا گیا. چلو بھئی اگر مثال کے طور پہ چچا کی اولاد میں کہ بھئی چچا تھے ہمارے، چچا تو چلے گئے اب کیا کرنا ہے، ماموں تھے وہ چلے گئے اب کیا کرنا ہے، پھپھی چلی گئی، خالہ چلی گئی اب کیا کرنا ہے، یا فلاں مرحوم چلے گئے ان کی اولاد سے کیا واسطہ ہے. ایسا نہیں، ان کی اولاد کا بھی حق ہے. تو ٹھیک ہے بعض مرتبہ اولاد چھوٹی ہوگی یا وہ اس عمر کی نہیں ہوگی، سینیورٹی نہیں ہوگی، لیکن بہرحال اس کے باوجود انسان نظر انداز نہ کرے. بعض دفعہ رشتہ داروں سے تو تعلق ہوتا ہے بڑوں سے، لیکن اس کے بعد ان کی اولاد کو نظر انداز کیا جاتا ہے. تو نظر انداز کرنا یہ ایک مومن کا شیوا نہیں ہے. ٹھیک ہے وہ چھوٹے ہوں گے، عمر میں بھی چھوٹے ہوں گے، شاید مقام میں بھی یقیناً چھوٹے ہوں گے، لیکن بہرحال ان سے انسان تعلق کو ضرور قائم رکھے، ان کی بھی خبرگیری کرے، ان کے ساتھ بھی وہی شفقت اور محبت کا جذبہ رکھے. اور یہ بات بھی یاد رکھے بعض دفعہ بڑوں میں جو صفات ہوتی ہے چھوٹوں میں نہیں ہوتی. یقیناً بڑے اب میں گیا، بڑا جس طرح پیش آتا تھا محبت سے، چھوٹے نے اس طرح کی گرمجوشی نہیں دکھائی، تو اس کی بنیاد پر اب میں تعلق ختم کر رہا ہوں کہ میں تو آتا تھا، اس کے والد تو بڑا وہ کرتے تھے، اس نے ایسا نہیں کیا. تو ٹھیک ہے نہیں کیا، فرق ہے. ہم کہیں بھئی یہ کم عمر ہے، چھوٹے ہیں، ہر انسان کے مزاج میں فرق ہے، لیکن اس کی بنیاد پر اختلاف کرنا، تعلق بالکل ختم کر دینا، یہ مناسب عمل نہیں ہے. تو بہرحال انتقال کے بعد بھی
مرحوم سے جس طرح تعلق تھا یہ ان کا حق ہے، اسی طریقے سے اولاد ہے وہ بھی اس کا خیال رکھے، اور حدیث میں بھی اس کا حکم آیا ہے کہ ماں باپ کے جو دوست ہیں ان سے تعلق یہ بھی قائم رکھے، کہ اب چلے بھئی والد دنیا سے چلے گئے، اب والد کے دوست تھے، والد کے محبت رکھنے چاہنے والے تھے، ان سے بھی تعلق رکھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سہیلیاں جب آتی تھی، آپ کو معلوم ہے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کا بھی اکرام فرماتے تھے، اکرام احترام اسی طرح فرماتے تھے کہ یہ حضرت خدیجہ کی سہیلی ہے، اس کا حق ہے۔ تو دیکھیں اہلیہ کی سہیلی کا اور تعلق رکھنے والوں کا اتنا حق، پھر اگر وہ ماں باپ کے تعلق رکھنے والے ہیں، بڑی عمر کے ہیں، تو ان سے بھی تعلق رکھنا ہے، لا تعلق ہو جانا، انکے پیر لینا۔ میں اگر بڑا ہوں تو دوست کی اولاد سے، رشتہ داروں کی اولاد سے بھی تعلق رکھوں، میں چھوٹا ہوں تو اپنے بڑوں کے متعلقین سے میں بھی تعلق رکھوں، تو شریعت نے یہ بھی حکم دیا ہے۔ تو بہرحال آج کی مجلس میں بہن بھائیوں کے حقوق آپ حضرات کے سامنے بیان ہوئے، اسی طریقے سے رشتہ داروں کے حقوق آپ حضرات کے سامنے بیان ہوئے۔ اسلامی حقوق میں حقوق العباد، پھر حقوق العباد میں آپ حضرات کے سامنے خاندان کے حقوق بیان ہوئے، خاندان میں پھر والدین کے، اولاد اور میاں بیوی کے حقوق بیان ہو چکے تھے۔ آج کی مجلس میں بہن بھائیوں اور رشتہ داروں کے کچھ حقوق آپ حضرات کے سامنے بیان ہوئے، اور انشاءاللہ آئندہ مجلس میں حقوق العباد کی جو تیسری قسم ہے انسان، ان کے حقوق انشاءاللہ انسانی حقوق سے متعلق بات شروع ہوگی۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔